بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته تنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات وقرب عن خوادر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجود الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار بالمآثر والآثار غير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. صلوات بر محمد. مدینہ فاضلہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. عرض کیا کہ مدینہ فاضلہ سے مراد ایک ایسے تمدن کا قیام ہے، ایک ایسی سوسائٹی کا قیام ہے، ایک ایسے انسانی سماج کا قیام ہے، ایک ایسے انسانی اور الہی معاشرے کا قیام ہے جس میں انسان فضیلتوں اور کمالات کی طرف سفر کرے گا. ایسا معاشرہ جس میں تمام تر چیزیں اپنے کمال پہ ہوں گی. انسان کی زندگی کا یہ دنیا والا پہلو بھی ہر اعتبار سے کامل ہوگا. بالفاظ دیگر انسان کی زندگی ظاہر دو طرح کی ہے. ایک آپ کی ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، ایک ہر انسان کی زندگی کا دوسروں سے تعلق ہے. یہ تعلقات بھی دو طرح کے ہیں. ایک تعلق انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ ہے. پہلا مرحلہ آپ کی اپنی فیملی ہے، فیملی کے بعد پھر خاندان ہے، بڑا قبیلہ ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سارے انسان ہیں. تو انسان کا انسانوں سے رابطہ، پہلا رابطہ انسان کا اپنے سے رابطہ، انسان کا اپنے سے رابطہ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب یہ مدینہ فاضلہ قائم ہوگا تو وہ رابطہ بھی بہت خوبصورت ہوگا، وہ رابطہ بھی بڑا عظیم رابطہ ہوگا، انسان کا اپنی ذات سے رابطہ. یعنی انسان واقعاً اس زمانے میں انسان واقعاً کامل انسان ہوگا.
انسان کمال کی طرف سفر کرے گا۔ دوسرا رابطہ دوسرے انسانوں سے ہے، اور تیسرا جو رابطہ ہے وہ رابطہ انسان کا انوائرمنٹ سے ہے۔ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس زمین کے ساتھ، جس زمین کے اندر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، تو یہ رابطہ جو ہے انسان کا کیسا رابطہ ہوگا؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تینوں رابطے بہت خوبصورت ہوں گے، کامل رابطے ہوں گے۔ انسان کا آپس خود سے رابطہ، انسان کا باقی انسانوں سے رابطہ، اور انسان کا ماحول سے رابطہ۔ ماحول میں کیا چیز ہے؟ خود زمین بھی شامل ہے، زمین کی مخلوقات بھی شامل ہیں، پانی دریا بھی شامل ہیں، فضائیں بھی شامل ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی شامل ہیں۔ انوائرمنٹ میں جو چیز یا اللہ نے بنائی ہے یا انسان نے بنائی ہے، ان سب سے رابطے کی نوعیت بڑی بہترین ہونی چاہیے، اور یہ رابطے کی نوعیت اہل بیت نے بیان کی ہے۔ اور ایک رابطہ جو آخری رابطہ ہے اور جو ان سارے رابطوں کی انتہا ہے، وہ ہے انسان کا خدا سے رابطہ۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی متوجہ ہیں؟ تو اللہ نے جو اپنے نمائندے بھیجے ہیں ان سارے رابطوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ آئے، کہ انسان کا اپنی ذات سے رابطہ ٹھیک ہو، انسان کا دوسرے انسانوں سے رابطہ ٹھیک ہو، انسان کا انوائرمنٹ سے رابطہ ٹھیک ہو، انسان کا اپنے خدا اور خالق سے رابطہ ٹھیک ہو۔ جب یہ مدینہ قائم ہوگا، اور اس مدینے میں، اس مدینے کا سربراہ جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہ علی و بطول کا بیٹا، پیغمبر کا آخری جان نشین مہدی منتظر ہوں گے۔ صلوات۔ تو یہ سوسائٹی بڑی ہی کامل خوبصورت سوسائٹی ہوگی، جس کے اندر انسان علم میں بھی اپنی معراج پہ ہوگا، عقل میں بھی انسان معراج پہ ہوگا، اور انسان کی معرفت جو ہے اس معاشرے کے اندر بہت ہی کامل ہوگی۔ ہم نے اس منزل کی طرف بڑھنا ہے، ہم اس منزل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ دعائیں دیجئے حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ جس کا ذکر آج دنیا میں جگہ جگہ پہ قائم ہے۔ حسین کے نام پہ ہم ہر بات سیکھ رہے ہیں، حسین کی بارگاہ سے علم بھی سیکھ رہے ہیں، حسین کی بارگاہ سے قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، حسین کی بارگاہ سے توحید اور نبوت کی حقیقتیں بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور جب یہ آخری زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں واقعاً ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ بہت زیادہ ان کا علم ہوگا، اور یہ ابھی ٹریک پہ چل پڑے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ایران میں جو گزشتہ 30-35 سال سے جو تبدیلی آئی ہے، ابھی آپ کو تقریباً جو بچے 5 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے ہیں، چند لاکھ بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جو نہج البلاغہ کے حافظ ہیں، بعض بچے ایسے ہیں جو اصول کافی کے حافظ ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تو جو نہج البلاغہ کا حافظ ہوگا، جو قرآن کا حافظ ہوگا، اس کا سینہ بھی نور سے ہوگا، اس کا ماحول بھی نور سے ہوگا، اور ایسا بچہ جب بڑا ہو کر اپنی اولاد کی تربیت کرے گا تو وہ گھر بھی نور سے معمور ہوگا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ البتہ ضرورت ہے کہ یہ محفلیں زیادہ ہوں تاکہ اہل بیت کے علم سے ہم زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ایک بات جو شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل بیت کا علم تو حقیقت یہ ہے ابھی تک لوگ آشنا ہی نہیں ہوئے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم کتنا ہے۔ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں
جو ابھی دنیا آشنا ہی نہیں ہوئی. ابھی بہت ساری علم کی منزلیں ہیں. ابھی تو دنیا نے اہل بیت علیہ السلام کے علم کو ابھی دیکھا ہی نہیں، اور جو ہم دعوے دار ہیں ہم نے بھی ساری باتیں ابھی تک ہمیں سیرت طیبہ کی اور اس معاملات کی ابھی تک معلوم نہیں ہوئی. ایک روایت جو شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. جناب قطب راوندی بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں. شہر قم میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا جو حرم ہے، اس کے بڑے صحن کے اندر ایک بڑی قبر موجود ہے، وہ جناب قطب راوندی کی ہے. صدیوں پہلے کی شخصیت ہے، بہت بڑا شخصیت گزری ہیں. انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، اور اس روایت کو نقل یوں کیا ہے کہ کسی شخص نے امام حسین علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا. سوال یہ پوچھا، مولا یہ فرمائیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو کیا حیوانات پرندے یہ بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں؟ تو جب پوچھنے والے نے سوال پوچھا تو امام حسین فی حال صغر سن نہیں، بہت چھوٹی عمر تھی امام کی، 4-5 سال کی عمر. تو 4-5 سال کی عمر میں سائل نے سوال کیا کس کے بارے میں؟ کہ پرندے اور حیوانات تسبیح کیا کرتے ہیں. تو امام نے جو جواب دیا ہے، میں آج کی دنیا کے لیے، خصوصاً اپنے ان بچوں کے لیے، سائنس کی دنیا میں ایک نیا دروازہ سید الشہداء نے کھولا ہے. علم کا بالکل ایک نیا باب کھولا ہے. ضرورت ہے کہ علم کی اس صنف کے اوپر بھی کام کیا جائے. تو امام نے تقریباً 54 پرندے اور حیوانات بتائے ہیں. فرمایا کہ شیر کی تسبیح کیا ہے، چیتے کی تسبیح کیا ہے، مور کی تسبیح کیا ہے، کوے کی تسبیح کیا ہے. پرندوں میں مختلف اور حیوانات کا نام بھی لیا ہے. تقریباً 54 پرندوں اور حیوانات کا بیان فرمایا کہ فلاں کی تسبیح کیا ہے. آپ نے تو سنا ہے، امام جانتے ہیں کہ ان کی تسبیح کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اس لیے کہ ہمارے علم کا سورس ان کا علم کا سورس مختلف ہے. انسان علم معمولاً کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ حواس خمسہ سے، 5 سینسز. یہ انسان کو علم دیتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے علم کا. اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ اپنے ماحول سے علم حاصل کرتا ہے. اس کے بعد انسان مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے. اس کے بعد انسان سٹڈی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. کچھ معلومات والدین دے دیتے ہیں، کچھ معلومات جو ہے وہ اساتذہ دے دیتے ہیں. یہ سارے سورسز ہیں انسان کے علم حاصل کرنے کے. لیکن ان کا سورس کون سا ہے؟ ان کا سورس قرآن میں بیان ہوا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے ان کو خلق کرنے سے پہلے منزل علم پہ فائز کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ نے مصطفیٰ کو خلق ہی کیا تو اس کا وجود گویا اللہ نے علم خلق فرمایا. اور مصطفیٰ کے بعد یہ مصطفیٰ کے نور ایسے ہیں کہ مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں. لہٰذا ان کا علم جو ہے وہ ہمارے علم کے سورس اور ان کے سورس میں فرق ہے. ہمارا علم اس لیے ناقص ہے کہ ہم نے ناقص ذرائع سے حاصل کیا. ان کا علم اس لیے کامل ہے کہ انہوں نے کامل سے علم حاصل کیا ہے. وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے اس نے ان کے سینے میں علم رکھا ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ علم وہاں سے حاصل کیا جائے جہاں سورس درست ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دو ہی چیزیں نا انسان کے پاس، یا علم ہے یا عمل ہے. تو علم کے لیے فرمایا کہ علم کے ذرائع آپ کے جتنے مضبوط ہوں گے، جتنے کامل ہوں گے، جتنے بہتر ہوں گے، انسان کا علم اتنا ہی کامل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ہے. عمل انسان کرتا ہے 2 وجہ سے. ہم عام انسان جو ہے 2 وجہ سے عمل کرتے ہیں. ایک، عمل کے پیچھے ایک محرک کی ضرورت ہے
تاکہ انسان عمل کرے. وہ محرک، وہ جو چیز انسان کو پیچھے سے جو موٹیویشن کا جو ذریعہ بنتی ہے، وہ دو چیزیں ہیں انسان کے عمل. موٹیویشن دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا خواہشوں سے یا غیظ و غضب سے. انسان جب عمل کو کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے، یا انسان کی خواہش ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے، یا غضب اور غصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا وجود جو ہے وہ تحرک میں ہوتا ہے. پس عمل کا جو سورس ہوا وہ ہوئی خواہشات. اور یا دوسری صفت انسان کے اندر جو علماء علم اخلاق نے بھی بحث کی ہے، وہ غیظ اور غضب اور غصہ ہے. اللہ نے یہ چیزیں خلق کی ہیں، خواہشات بھی پروردگار نے خلق فرمائی ہیں، غیظ و غضب بھی اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے. انسان نے ساتھ ہی ساتھ دو چیزیں رہنما دی ہیں تاکہ تمہاری خواہشیں بھی ٹریک پہ رہیں اور تمہارا غیظ و غضب بھی ٹریک کے اوپر رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک آدھ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اونچا نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام انسان کے لیے علم کا سورس بھی عام حالات ہیں، اور عام انسان کے لیے عمل کا جو موٹیویشن ہے وہ بھی بنیادی طور پہ انسان کے پیچھے یا خواہشات، انسان کو کوئی خواہش ہے جو عمل پہ انسان کو وہ کرتی ہے تاکہ اور انسان اس پہ عمل کرتا ہے، یا انسان کے پیچھے جو چیز موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے وہ غیظ و غضب ہے کہ انسان عمل. اللہ نے جو نمائندے بھیجے ہیں ان کے علم کا سورس تو خود پروردگار ہے، اور ان کے عمل کا سورس کیا ہے؟ ان کے عمل کا سورس انسانوں کی طرح کی خواہشات نہیں ہیں، غیظ و غضب نہیں ہے. یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں. دیکھیں اللہ نے دو چراغ دیے ہیں تاکہ علم بھی ٹریک پر رہے اور انسان کا عمل بھی ٹریک پر رہے. پروردگار نے انسانی وجود میں خواہشات کا ایک بہت بڑا منبع رکھا ہے. انسانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، یہ ساری ہیں فطری. اب ان فطری چیزوں کی مخالفت نہیں ہو سکتی، لیکن ان چیزوں سے فائدہ انسان اس وقت اٹھائے گا کہ جب ان چیزوں کو اپنی عقل کے تحت ان کو راستے پہ گامزن رکھے. انسان کے اندر خواہشات ہیں، غرائز نفسانی ہیں، ہوا و ہوس ہے، بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتا ہے. عقل ایک ایسا چراغ دیا ہے کہ کہیں یہ انسان عقل کے ذریعے لے کے چلے تو انسان بیلنس زندگی گزارے گا. اگر عقل نہ ہو تو ہوا پرستی سے انسان دنیا بھی خراب کر بیٹھے گا اور آخرت بھی. نعرہ حیدری. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. پانی ہے، اللہ نے پانی کی فطرت میں کیا رکھا ہے؟ بہنا. آپ اس کو روکیں تو نہیں رکے گا، آپ نہ روکیں تو نہیں رکے گا. اس کی نیچر میں ہے بہنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی کی نیچر ہے بہنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو راستے بنا کے دینے ہیں. اگر راستے بنا کے دیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، پانی کا بھی فائدہ ہے. اگر آپ راستے بنا کے نہیں دیں گے تو جہاں جہاں جائے گا تباہی مچائے گا. اگر آپ نے ندیوں کے ذریعے، نالوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے پانی کو راستہ دے دیا، یہ پانی تباہی نہیں کرے گا، سبزہ دے گا، پھل دے گا، زندگی دے گا، ہریالی دے گا. نعرہ حیدری. تو خالق نے فطرت میں ایک چیز رکھی تھی، آپ نے عقل سے کیا کیا؟ اس کو ٹریک دے دیا. اب خالق نے بہت ساری چیزیں اندر رکھی ہیں، میرا اور آپ کا کام ہے کہ ٹریک دے دیں، اور اگر وہاں بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہاں سے لے لیں جنہوں نے ٹریک دیا ہے. اس لیے کہ ان کی خواہشات، وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کے
وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کے عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی خواہش ہی نہیں ہے، ان کی خواہش مشیت الہی کے سانچے میں اس طرح ڈھلی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے۔ جب گفتگو نہیں کرتے، ساری زندگی ان کی مشیت کے تابع ہے، تو اس کا معنی ان کی خواہشات اللہ کی مرضیوں کے تابع ہے، ان کا غیظ و غضب آیت تطہیر کے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کوئی تاریخ لائے ایسا نمونہ کہ دشمن کے سینے پہ بیٹھا ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، دشمن نے لعاب دہن پھینکا، امیر المومنین نے اپنے مقتول کو چھوڑا اور میدان میں آ گئے، کہا عجیب ہے یا علی، دشمن آپ کے قبضے میں ہے اور آپ نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ درمیان میں غیر کی خواہش آ گئی ہے، ہم غیر کی خواہش نہیں، اس کی خواہش کے مطابق۔ علی ابن ابی طالب دنیا میں اپنا تعارف کروانے نہیں آئے تھے، اس کا تعارف کروانے آئے تھے کہ وہ کن اوصاف کا مالک ہے۔ لہذا اسی لیے فرمایا کہ اگر اس کے اوصاف کو دیکھنا ہو، دنیا کے اندر مجسم دیکھنا ہو، تو ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، میرا حبیب آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ گویا اگر قرآن نے کوئی انسانی اوصاف بیان کیے ہیں تو وہ مصطفیٰ کی زندگی میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ ہے رول ماڈل کائنات کے اندر، اور مصطفیٰ کے بعد وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے عمل کو دیکھا بھی اور اطاعت بھی کی۔ عاشق رسول دیکھنا ہے، جاؤ علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی عاشق رسول؟ امیر المومنین کی زندگی میں جتنا بھی آپ کو فضائل ان کے کلام اور گفتار کی شکل میں ملتے ہیں، نہج البلاغہ، امام علی علیہ السلام کے بہت سارے خطبات، امام علی کے علیہ السلام کے بہت سارے کلمات قصار بھی ہیں، دیگر کلمات بھی ہیں، غرور الحکم جیسی ہزاروں کلمات پر مشتمل کتاب بھی موجود ہے۔ لیکن قربان جاؤں عشق رسول پہ کہ جب تک پیغمبر کی زندگی میں تھے علی نے ایک جملہ کلام نہیں کیا، اس لیے کہ ادب کا مقام یہی تھا۔ نعرہ حیدری، جب پیغمبر موجود ہیں تو علی نہج البلاغہ کا مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بارگاہ سے رجوع کرو۔ جب پیغمبر موجود نہیں ہے تو پھر علی سے بڑا کوئی نہج البلاغہ کا مالک کوئی نہیں۔ صلوات بر محمد و علی محمد۔ تو یہ ہے اسوہ، یہاں تک کہ وہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہم نے رسول کو اسوہ قرار دیا ہے، پیغمبر ہر میدان میں انسانیت کے لیے اسوہ ہے، یہاں تک کہ وہ علی جو فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ہوں۔ علی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علی کہنا چاہتے ہیں آقائیت کا معیار دیکھنا ہے تو علی کے اس جملے کے اندر، غلامی کو نہیں، آقائیت کا معیار۔ جب علی مصطفیٰ کو اپنا مولا کہیں تو مصطفیٰ کیسے مولا ہیں؟ مصطفیٰ وہی مولا ہیں کہ جس مصطفیٰ کو اللہ نے علی جیسی ہستی کے لیے بھی نمونہ عمل قرار دیا۔ امیر المومنین کا نام آتا ہے تو شجاعت آتی ہے ذہن میں؟ آتی ہے نا؟ علی کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں شجاعت تو آتی ہی آتی ہے۔ وہ شجاعت ترین انسان جس کے ہاتھوں میں عباس جیسوں نے پرورش پائی، وہ شجاعت ترین انسان جس نے انسانی تاریخ کی شجاعت کے باب رقم کیے ہیں،